ایک مسلمان کے دل میں مختلف قسم کے خیالات اور مختلف قسم کے وسوسے وہ دل و دماغ میں آتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ نماز کی حالت میں بھی طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں۔ تو ان وسوسوں کا آنا یہ کیسا ہے شریعت کی نگاہ میں؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، سورۃ البقرہ کے آخر رکوع ہے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خیالات یہ تو طرح طرح کے انسان کو آتے ہیں اور اس پہ ہمیں کہاں قدرت ہے ہم ان خیالات سے وسوسوں سے بچ سکیں؟ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا تم ایسا کہنا چاہتے ہو جو پہلی امتوں نے کہا، یہود و نصارہ نے، کہ سمعنا وعصینا، بلکہ پہلے تم یہ کہو سمعنا واطعنا۔ تو صحابہ کرام نے پھر فوراً یہی کہا سمعنا واطعنا، کہ اللہ کا جو بھی حکم آ گیا اس کے سامنے سر تسلیم خم ہے، ہم نے سروں کو جھکا دیا، ہم نے اس کو مان لیا، قبول کر لیا، اس کی اطاعت کی۔ تو پھر فرمایا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ جب تم نے سن لیا، اطاعت کر لی، تو پھر اس طرح کے جو وسوسے اور خیالات دل میں آتے ہیں تو ان پر بھی پھر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور مواخذہ کس چیز پہ ہے؟ مواخذہ انہی خیالات پہ ہوگا جو خیالات اور وسوسے انسان خود اپنے دل میں لے کے آتا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ جو اس نے از خود ایک ذہن میں وسوسہ بٹھایا، ایک خیال کا آ جانا، وسوسے کا آ جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے دل میں جما لینا اور اس کے اوپر غور شروع کر دینا اور از خود طرح طرح کے خیالات دل میں لے کے اس پہ بیٹھے رہنا اور پھر اس کا ارادہ بھی کر لینا، تو یہ اس طرح کے جو خیالات ہیں وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہاں اگر وسوسہ آیا اور آ کے چلا گیا تو کوئی بات نہیں، یا وسوسہ آیا، خیال آیا اور جب یہ متوجہ ہوا کہ یہ تو غلط خیال ہے، غلط وسوسہ ہے، برا وسوسہ ہے، اور اس نے وسوسہ جھٹک دیا، اس کو دور کر دیا، تو اس صورت میں بھی یہ قابل مواخذہ نہیں ہے۔ صرف ایک صورت ہے مواخذے کی، وہ یہ ہے کہ اس وسوسے پر اپنا از خود غور و خوض شروع کر دے اور پھر اس کو کرنے کا ارادہ بھی کر لے۔ اب اس نے اگر ارادہ کر لیا اس وسوسے پہ عمل کرنے کا، ارادہ کر لیا، اگرچہ اس کو کرنے کی نوبت نہ آئی، چونکہ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا، ایک عزم کر لیا تھا، اس وجہ سے ایسے جو وسوسے ہیں، ایسے جو خیالات ہیں، ان پہ پھر وہ مواخذہ ہوگا، ایسے خیالات پہ پھر پکڑ ہوگی۔ ہاں اگر اس کے علاوہ جو خیالات ہیں جو آئے اور چلے گئے، ان کے بارے میں کوئی پکا ارادہ نہیں کیا، تو اس طرح کے جو خیالات ہیں ان پہ شریعت کی طرف سے، اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ قابل مواخذہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح نماز کے اندر جو خیالات آتے ہیں، جو وسوسے آتے ہیں، ان سے بھی انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اس کے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں، مثلا سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو الفاظ کی طرف غور و خوض کیا جائے، الفاظ کی طرف توجہ کے ساتھ ان کی ادائیگی کی جائے تاکہ وسوسے اور خیالات نہ آئیں۔ اور دوسری یہ بات کہ وسوسوں اور خیالات کا نماز میں آنا
یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ خیالات آتے ہیں، اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ لیکن وہ وسوسہ غلط ہے جو از خود نماز میں برا وسوسہ لے آئے، کوئی دنیا کے خیالات لے آئے۔ ہاں اگر کسی عبادت کے متعلق خیال ہے یا کسی فقہی مسئلے کے متعلق خیالات ہیں تو وہ بھی قابل مواخذہ نہیں ہے۔ اس طرح کے خیالات کا آنا تو اس کی گنجائش ہے، لیکن ایک دنیوی خیالات کے اندر مگن ہو جانا نماز کے اندر تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور وسوسہ آنا یہ تو آتے ہی رہتے ہیں وسوسے، تو اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا تھا وسوسے کے متعلق، حضرت ہم پریشان ہیں، وسوسے آتے ہیں، تو حضرت نے تسلی دی۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی چور کہاں جاتے ہیں؟ جہاں پر سامان موجود ہو، جہاں پر مال موجود ہو اسی گھر میں چور جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو شیطانی وسوسے ہیں، خیالات ہیں، وہیں جاتے ہیں جہاں پر کچھ ایمان ہو، وہیں پہ جاتے ہیں جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی روحانیت عروج پہ ہے، تو پھر وسوسے ڈالتے ہیں اس کے دلوں میں۔ تو یہ وسوسے انہی کو آتے ہیں جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں وسوسے آتے ہیں، اور اگر ان کو زبان پہ لے آئیں تو انسان اور بندہ جو ہے کفر تک پہنچ جائے، یا اس طرح بھی آتا ہے کہ اگر زبان سے نکالوں اس سے بہتر یہ ہے کہ میں جل جاؤں۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ تمہارا دل مطمئن ہے؟ ہاں مطمئن ہے۔ تو فرمایا یہی تو اصل ایمان ہے کہ دل کا مطمئن ہونا، محض وسوسے اور خیالات کی طرف اپنے دل کو نہ لے جانا، یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ بہرحال وسوسوں سے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے نماز کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور وسوسے آ جائیں تو یہ قابل مواخذہ نہیں ہے۔ ہاں از خود نہیں لانے چاہیے، وہ بھی خاص طور پہ دنیاوی وسوسے خیالات، یہ از خود لے کے نہیں آنے چاہیے۔ ہاں اگر خود آ جائیں تو پھر یہ قابل مواخذہ نہیں ہے۔ بہرحال ان وسوسوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، بچانا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ محض ان وسوسوں کی وجہ سے، ان خیالات کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ کہ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی اتنے وسوسے آتے ہیں پھر فائدہ کیا ٹکرے مارنے کا، تو یہ ان کا خیال غلط ہے۔ بلکہ اگر وسوسے آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، تو اس کے باوجود نماز کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے اندر بہت بڑا فائدہ ہے کہ نماز پڑھنے کا فرض بھی ادا ہو رہا ہے، اور ساتھ میں شیطانی وسوسوں کے ساتھ لڑنے کا اس کو اجر بھی مل رہا ہے کہ شیطانی وسوسے اور خیالات بار بار آتے ہیں اور یہ بار بار ان کو دور کرتا ہے، تو اس کے اوپر بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کو اجر ملتا ہے۔ تو یہ تو ڈبل اجر ہو گیا۔ تو وسوسوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔